نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرض و معروض کروں اس سے قبل ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیب نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ارشاد ربانی ہے، ڈرو اس آگ سے جس کے اندرن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ نبی کرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو خوف خدا سے رویا اللہ نے اس پر آتش دوزخ حرام کی ہے۔ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس پر اپنے خالق و پالنہار کا خوف طاری رہے۔ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے دل میں ملکہ پایا جائے، پھر کیا مجال کہ اس پر شیطانی حملوں کا اثر ہو اور بھٹک جائیں یا پھر گمراہ ہو جائیں۔ یہ ناممکن بات ہے کہ خدا کا خوف جس دل میں ہو وہ ہر طرح کی برائی اور بے رہ روائی سے محفوظ رہ جائے گا۔ خدا اور رسول کی محبت، اطاعت و فرما برداری اس کا مقصد حیات رہ جائے گا۔ اسی لیے خوف خدا سے رونا عند اللہ و عند الرسول بہت محبوب اور قیمتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے نزدیک دو خطرے بہت زیادہ محبوب و پسندیدہ ہیں۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سے دو خطرے؟ سرکار نے فرمایا، ایک خون کا وہ خطرہ جو قصداً اللہ کے جہاد کی حالت میں مجاہد کے جسم سے نکل کر زمین پر ٹپکا ہو، اور دوسرا آنسوں کا وہ خطرہ جو مومن کی آنکھ سے خوف خدا سے ٹپکا ہو۔ واقعی شاعر نے سچ کہا ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم ابن آدم ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ 8-9 سالہ لڑکا زاروں خطار رو رہا تھا۔ حضرت نے دست شفقت اس کمسن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، بولو بیٹا روتے کیوں ہو؟ لڑکا روتے روتے کہنے لگا، کیا بتاؤں، آج میں قرآن پاک کی ایک آیت شریف کا سبق پڑھ رہا تھا تو مجھ پر خوف کا عالم طاری ہے، مارے خوف سے رو رہا ہوں۔ یہ سن کر حضرت تڑپ گئے۔ اتنا کم عمر بچہ اور قرآن فہمی کا یہ علم! پوچھا، بیٹا بتاؤ وہ کون سی آیت شریف ہے جس کو پڑھ کر تم رونے لگے ہو؟ لڑکے نے خوشحالی سے قرآن حکیم کی آیت کو تلاوت کی اور کہنے لگا کہ حضرت، میں نے اپنی امی جان کو دیکھا ہے کہ جب بھی وہ چولہا روشن کرنا چاہتی ہیں تو بڑی بڑی لکڑیوں کو نیچے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں رکھتی ہیں۔ پہلے ان چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگتی ہے، جہاں سے آگ بڑھ کر بڑی لکڑیوں کو لگ جاتی ہے۔ مجھے خوف ہے کہ کل قیامت کے دن خداوند اقدس پہلے بڑے بڑے گنہگار اور مجرموں کو آتش جہنم میں ڈالیں، اور ان کو آگ نہ لگیں تو کہیں مجھ جیسے چھوٹے بچے کو آگ میں نہ جھونک ڈالیں۔ اسی خوف نے مجھ پر لذت طاری کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر عبرت انگیز واقعہ ہے۔ ایک چھوٹے سے کم کے لڑکے نے خوف خدا کا اتنا عظیم درس دیا ہے۔ آئیں غور کریں کہ آج ہم کتنے بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، مگر آج تک خوف خدا کے مارے ہمارے آنکھوں سے 2-4 ہی صحیح آنسو ٹپکے ہیں۔ اگر نہیں گرے ہیں تو ہم پر ہزار افسوس کہ اتنی بڑی عمر کے ہونے کے باوجود اس کمسن بچے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ غرض، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کے پڑھنے والوں کو ہر طرح سے یہی تعلیم دی کہ ہر حال میں خوف خدا کو اپنے دل میں بسائیں، اور اسی کو مد نظر رکھنا ہی انسانیت ہے۔ اور پھر خوف خدا سے آنسو بہنے والے کو اس بلند درجے پر فائز فرمایا ہے کہ خدا پاک نے اس پر آتش دوزخ کو حرام قرار کر دیا۔ ایک حکایت کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوران خلافت میں ایک شخص تھا جو دن بھر برائی اور بدکاریوں میں مبتلا رہا کرتا تھا۔ کبھی کسی نے اس کو کوئی نیک کام کرتے نہیں دیکھا۔ اچانک اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر مسجد میں تشریف لائے اور جنازہ تیار تھا۔ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جنازہ قبرستان پہنچا۔ قبر میں اس بدکار کی میت کو اتار دی گئی اور مٹی اونڈلتی جا رہی تھی کہ ایک بوڑھیا دوڑی چلی آئی اور حضرت سے عرض گزار ہوئی، یہ میرے بیٹے کی میت دفنائی جا رہی ہے، مہربانی فرما کر میرے بیٹے کا دیدار کرا دیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹی اونڈلنے والوں کو روکا اور کہا کہ مٹی ہٹا دو اور اس بڑھیا کو اس کا دیدار کرا دو۔ امیر المومنین کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب اس بدکار کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو سب حیرت زدہ رہ گئے۔ میت کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے مانند چمک رہا تھا۔ بات کچھ سمجھ میں نہ آئی۔ تدفن کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے۔
رات کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار نے فرمایا، صدیق کیا تم نے خدا کے ایک بدکار بندے کا حال دیکھا؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اس معاملے میں ہم سب حیرت زدہ رہ گئے۔ اس شخص نے کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا، مگر خدا کو اس کی کون سی ادا پسند آئی نہ معلوم کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن کر دیا۔ سرکار نے فرمایا، اے صدیق، بات دراصل یہ ہے کہ وہ شخص دن بھر برائیوں میں مبتلا رہتا اور جب رات کو بستر پر لیٹتا تو اس کا خوف بڑھ جاتا، ذہن و احساس جاگ اٹھا، خوف خدا کے مارے وہ کانپ اٹھا، زارو خطا روتا، توبہ کرتا، صبح کو اٹھتا تو پھر اسے نفس و شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا اور بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتا۔ اسی طرح اس کا خوف سے رونا اور کانپنا رب کائنات کو بہت پسند آیا اور اپنی رضامندی کا ایک ادنی نمونہ تم لوگوں کو بھی خدا تعالیٰ نے بتلا دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ہم کو دعوت عبرت دے رہا ہے اور قرآن ہم سے مخاطب ہے، اے عقل رکھنے والوں، ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ چنانچہ ہم کو چاہیے کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کریں اور ہمارے دل جو خوف خدا سے بالکل خالی ہیں، ان میں پھر سے خوف خدا والی کیفیت پر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے اور ہر نعمت بلا شبہ مٹنے والی ہے۔ جب ایسا معاملہ ہے تو ان فانی چیزوں پر اترانا اور خدا کو بھول جانا، اس کا خوف نہ کرنا، بالکل عقل کے خلاف اور انسانیت کے خلاف ہے۔ مسلمانوں، سوچو کہ ایک دن ہم کو مرنا ضرور ہے اور بارگاہ خداوندی میں حاضری ہوگی، وہاں ہر اچھے برے کا حساب دینا ہوگا اور اللہ کی پکڑ اور عذاب بہت سخت ہے۔ اس سے بچنے کا ہتھیار خوف خدا ہے، اس کو اپنا لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کو خوف خدا سے لبریز کریں اور نیک عمل کی توفیق سے نوازیں، آمین۔ اتنا سا کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔